جاتی ہو جو بینائی ہرگز نہ دوا لینا، جاتی ہو جو بینائی ہرگز نہ دوا لینا، کچھ دھول مدینے کی آنکھوں میں لگا لینا۔ جاتی ہو جو بینائی ہرگز نہ دوا لینا، کچھ دھول مدینے کی آنکھوں سے لگا لینا۔ جب فرمائیں گے شفاعت میرے آقا، اس کو بھی میرے آقا کالی کملی میں چھپا لینا۔ حضرات محترم، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع کے معنی بہار کے، اور میرے آقا کی آمد سے بہار آ ہی گیا ہے۔ اب کہیں ویران نہ نہیں رہا، کوئی چمن اجڑا نہیں بچا، ہر جگہ شادابیاں اور سبزیاں ہیں۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کے مہینے میں کسی مقام پر ولادت النبی کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی مقام پر تعلیمات نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں اطاعت رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کہیں فرما برداری رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کسی مقام پر آپ اخلاق النبی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، چونکہ ہم سب کے لیے آئینہ نبی پاک ہے۔ جس طریقے سے آئینے میں ہم دیکھ کر اپنے آنکھ کے کاجل اور سرما کو درست کر لیتے ہیں، اپنے بال کو درست کر لیتے ہیں، اپنے کالر کو درست کر لیتے ہیں، اپنا چہرہ صاف کر لیتے ہیں، اپنا چہرہ کے گرد و غبار کو صاف کر لیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آقا کی زندگی کو سامنے رکھیے، آئینہ بنائیے اور اس میں دیکھیے، اور اپنی زندگی سدھارتے جائیے، اپنی زندگی نکھارتے جائیے، اپنی زندگی بناتے جائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، تم میری اطاعت کرو۔ میری یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرو، اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کے حکم پر چلو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپناؤ، اللہ کے نبی کی فرمودات کو اپناؤ، اللہ کے نبی کی ارشادات کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اطاعت یعنی نبی کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تم سے رضا ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدل، آپ کا انصاف اور عدل اس قدر تھا کہ جب آمنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کر دیتی ہیں، اور دائی حلیمہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جب اپنے بستی پہنچتی ہیں اور آپ کو دودھ پلانا چاہتی ہیں، آپ دائیں پستان سے تو دودھ پی لیتے ہیں، لیکن جب دائی حلیمہ آپ کو بائیں پستان میں لگانا چاہتی ہے، دودھ پلانا چاہتی ہے، بائیں پستان سے آپ کو دودھ پلانا چاہتی ہے، تو آپ نے ہرگز منہ نہیں لگایا۔ بڑی کوشش، جد و جہد کی گئی، قد و کاوش کی گئی کہ آخر کیا بات ہے کہ بچہ بائیں پستان سے دودھ نہیں پیتا۔ آپ نے آتے ہی یہ بتلا دیا کہ میرا رضائی بھائی بھی ہے، اس کا بھی حصہ ہے، لہٰذا آپ دائیں پستان سے دودھ پی لیا کرتے تھے اور بائیں پستان میں اپنے بھائی کے لیے دودھ چھوڑ دیا۔ یہ آپ کا عدل ہے، یہ آپ کا انصاف ہے۔
کس قدر اللہ نے آپ کے اندر یہ ودیت رکھی. جب کفار مکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اس میں حلال مال ہی لگایا جائے گا، کوئی حرام مال ہرگز نہ دے، تمام کفار مل کر حلال مال سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. اور جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آتی ہے، بڑے شوق سے بیت اللہ کی تعمیر کی، بڑے ذوق اور جذبے سے بیت اللہ کی تعمیر کی. لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آتی ہے، حجر اسود کو اس کے مقام پر پیوست کرنے کی باری آتی ہے، حجر اسود کو اس کے مقام پر ٹھکانہ لگانے کی باری آتی ہے، تو پھر کفار مکہ کے درمیان نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں کھینچ گئی، ایک دوسرے پر مارنے اور مرنے پر تل پڑے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لڑائی جھگڑا فساد برپا ہو گیا، شیطان بیچ میں آ گیا. لیکن اس وقت ایک نہایت ہی شریف انسان، سفید داڑھی عمر رسیدہ بزرگ نے ایک مشورہ دیا. مشورہ یہ دیا کہ کل صبح بیت اللہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کا فیصلہ ہم سب کے سروں پر ہوگا، آنکھوں پر ہوگا، پلکوں پر ہوگا. اگلی روز سب سے پہلے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے. آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لائے. جب کفار مکہ نے آپ کو دیکھا، یک وقت یک زباں ہو کر پکار اٹھے، آپ الامین اور صادق ہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، آپ کا فیصلہ ہم قبول کرتے ہیں، آپ کا فیصلہ ہم مانیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدبیر، آپ کی حکمت، آپ کی مصالحت دیکھیے کس قدر عجیب و غریب ہے کہ آپ نے اپنے جسم پر اپنے جسم سے چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، فرش پر بچھا دیا اور حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا اور تمام کنبہ والوں کے سرداروں کو، تمام خاندان کے سرداروں کو بلایا اور اس چادر کا کونا گوشہ خطہ پکڑا کر اس مقام سے اٹھا کر اس مقام تک لے گئے جہاں اسے پیوست کرنا تھا، جہاں اسے رکھنا تھا، جہاں اسے ٹھکانہ لگانا تھا. وہاں تک تمام سردار مل کر اٹھا کر لے گئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ کر حجر اسود کو اٹھا کر اس مقام پر رکھ دیتے ہیں، اس جگہ پیوست کر دیتے ہیں جہاں حجر اسود کو لگانا تھا، حجر اسود کو پیوست کرنا تھا. اس تدبیر سے، آپ کی اس مصالحت سے، آپ کے اس تدبر سے کفار مکہ کے درمیان جو جنگ چھڑنے والا تھا، جو فساد برپا ہونے والا تھا، جو تباہی اور بربادی کے دہانے پر جانے والے تھے، ایک لڑائی جھگڑا ہونے والا تھا، تمام کو آپ نے غارت کر دیا، تمام کو آپ نے ختم کر دیا. یہ آپ کی حکمت، یہ آپ کی مصلحت، یہ آپ کا دور اندیشی. اگر ہم سب مسلمان آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور طریق کو اپنائیں گے تو جس طریقے سے صحابہ کامیاب ہوئے، صحابہ نے حضور کے طریقے کو اپنایا تو دنیا انہیں آج تک یاد کر رہی ہے. اور جو ایمان والا حضور کے طریقے کو اپنائے گا اسے روز محشر تک یاد کیا جاتا رہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کے نام بہت ملتے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر کو کون نہیں جانتا؟ ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، پیارے آقا کی محبت تھی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس کیا تھا؟ آقا کا طریقہ تھا، آقا کا فرمان تھا. صابر کلیری کے پاس کیا تھا؟ صابر کلیری کے پاس کیا تھا؟ آقا کا طریقہ تھا. حضرت نظام الدین کے پاس کیا تھا؟ آقا کا طریقہ تھا. مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس کیا تھا؟ آقا کا طریقہ تھا. قاسم نانوتوی کے پاس کیا تھا؟ آقا کا طریقہ تھا. یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا کے طریقے کو اپنایا، آقا کے طریقے کو زندگی میں داخل کیا. دنیا یاد کر رہی ہے اور روز محشر تک یاد کرتی رہی. حضرات گرامی، اس لیے اللہ کا یہ فرمان کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کا رضا چاہتے ہو تو ہم سب کو فاتبعونی پر عمل کرنا پڑے گا.
نبی پاک کی اتباع کرنی ہوگی، نبی پاک کے طور طریق کا اتباع کرنا ہوگا، اور نبی پاک کے تمام اعمال، افعال، اقوال کو اپنے دل میں جگہ دینا ہوگا، تب تو ہم کامل ایمان والے ہیں، ورنہ ہمارا ایمان ناقص اور ادھورا ہے۔